یا رب 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 یہی عقیل اسی وجہ سے گھریلو ضرورت کی وجہ سے امیر المومنین کے پاس آئے کہ مجھے تھوڑا سا زیادہ حصہ دو، جو مقرر ہے بیت المال سے اس سے ذرا زیادہ حصہ دو۔ امیر المومنین نے بٹھا کر، معروف ہے قصہ، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سیرت علی میں اور باقی ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے ایک لوہا گرم کیا، چونکہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، لوہا گرم کر کے قریب کیا اور اس کی تپش جناب عقیل کو محسوس ہوئی، ناراحت ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، غصے ہوئے اور کہا کہ آپ سے میں مدد مانگنے آیا ہوں اور آپ الٹا مجھے تپش دے رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا نہیں، میں یہ جسارت نہیں کر رہا، نہ جلانا چاہتا ہوں نہ قصد تھا، فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گرم تھا، یہ گرم لگا آپ کو؟ کہا ہاں گرم تھا۔ فرمایا یہ دنیا کی آگ سے گرم ہوا ہے، اور اگر بیت المال میں ناجائز تصرف ہو گیا تو اس کے انتظار میں جہنم کی آگ پڑی ہوئی ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے جیسے لوہا گرم ہے، وہ آگ بہت شدید ہے۔ خوب یہ شخص، یہ ہستی جو بیت المال پر اتنے پابند ہوں اور عدالت کے اتنے پابند ہوں، حکم خدا کے اتنے پابند ہوں، مال غنیمت میں بھی ایسے ہی تھے۔ آپ جو علی علی کرتے ہو، اگر یمن میں علی کے ساتھ ہوتے تو وہی کام کرتے جو ان ساتھیوں نے کیا۔ ابھی آپ علی علی کیوں کرتے ہو؟ چونکہ آپ سمجھتے ہو علی مولا ہیں، ہم علی کے ملنگ ہیں، اور علی کے ملنگ جب سامنے آتا ہے علی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس لیے آپ ناچتے ہو، اس لیے آپ کودتے ہو۔ اگر آپ آج علی آ جائیں اور آپ کے گھروں میں جائیں اور آپ کی زندگیاں دیکھیں تو یا آج ہی چھوڑ کر علی کو علی کے دشمنوں سے جا ملو گے، کیونکہ علی کو تو پسند نہیں ہے جو کچھ کر رہے ہو۔ علی تو آنکھیں نہیں بند کرتے، اس کے اوپر کسی کے اوپر آنکھ بند نہیں کرتے۔ امیر المومنین نے جب کہ اقتدار سنبھالا، ابن عباس کو پوچھا کہ یہ میرا پھٹا ہوا جوتا کتنی قیمت کا ہے اگر میں بیچ دوں؟ سیاسی ایڈوائزر تھے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، فقیہ، صحابی، مفسر، محدث، بہت جید شخصیت ہیں عبداللہ ابن عباس۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ میرا پھٹا ہوا جوتا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ معذرت مجھ سے نہ پوچھیں، مہربانی کریں مولا، یہ جوتے کی قیمت مجھ سے نہ پوچھیں۔ تو کہا نہ تکلف نہ کرو، بتاؤ۔ تو ابن عباس نے کہا کہ اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ اس کو پھینک دیں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، بے قیمت ہے، چونکہ پھٹا ہوا ہے، اس کو پیوند لگا ہوا ہے، پیوند بھی پھٹا ہوا ہے، اس پیوند کے اوپر پیوند لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ٹاکی لگی ہوئی ہے، ٹاکی پھٹی ہوئی ہے، پھر اوپر ٹاکی لگی ہوئی ہے، اس کو کون پہنے گا؟ امیر المومنین نے فرمایا سنو ابن عباس، اگر اس حکومت اور اقتدار کے ذریعے میں عدالت قائم نہ کر سکا، حق اور انصاف قائم نہ کر سکا، تو یہ اقتدار اور حکومت میرے نزدیک اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بدتر ہے، بے قیمت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اقتدار میرے نزدیک اگر عدالت قائم نہ کر سکوں، یہ اقتدار بدتر ہے۔ اور امیر المومنین نے جس دن پہلا اقتدار کا پہلا دن تھا، صدارتی تقریر کی قوم سے خطاب کیا۔ صدر قوم سے خطاب کرتے ہیں نا، وزیر اعظم منتخب ہو کر قوم سے خطاب کرتا ہے۔ امیر المومنین نے قوم سے خطاب کیا، عزیز ہم وطنوں، یہ آپ کے صدر کہتے ہیں، مولا نے نہیں کہا ایسا، ایھا الناس، یہ نہیں کہا عزیز ہم وطنوں، کیا فرمایا؟ اے لوگو، آپ کو تو اطلاع مل گئی ہے کہ اقتدار میں نے سنبھال لیا ہے، حکومت میں نے سنبھال لی ہے، اب میں کروں گا کیا؟ میں سب سے پہلے لوٹا ہوا بیت المال میں واپس لوں گا۔ اگر وہ بیت المال تمہاری عورتوں کا جہیز بن گیا ہے، میں وہاں سے بھی نکال کے اس کو بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ اگر وہ تمہارے استبلوں میں گھوڑے کی صورت میں ہے، اونٹوں کی صورت میں ہے، تمہارے خزانوں میں، تجوریوں میں، زیورات کی صورت میں ہے، سکوں کی صورت میں ہے،
بلکہ امیر المومنین کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تمہارے پیٹ میں ہے تو میں تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال کے تمہارے پیٹ سے بھی باہر نکال لوں گا. اس مولا کی حکومت کو کون چاہتا ہے؟ وہی ملنگ خوش ہوتا ہے جس کو نہیں پتا کہ مولا کرے گا کیا اس کے ساتھ آ کر. وہی خوش ہوگا مولا کی حکومت ہو. آج بھی کیوں امامت کے قائلین امامت کے نظام کی طرف نہیں آتے؟ ولایت کے نعرے لگانے والے ولایت کی طرف نہیں آتے؟ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے انہیں پتہ ہے کہ امامت و ولایت کے نظام میں امیر المومنین نے اسی خطبے میں یہ فرمایا، نہج البلاغہ میں ہے وہ خطبہ صدارتی، پہلے دن کا خطبہ، ایھا الناس، اب اقتدار تمہارا میرے پاس ہے اور میں تم پر ویسے حکومت نہیں کروں گا جس طرح سابقہ حکمران کر چکے تھے اور جو تمہاری عادتیں بن چکی تھیں. میں نے کیا کرنا ہے؟ اب میں تمہارے لیے غربال لے کر آیا ہوں. لَتَغَرْبُلَنَّ غَرْبَلَةً وَلَتُبَلْبُلَنَّ بَلْبَلَةً، میں کیا کروں گا؟ تمہارا غربلہ کروں گا اور تمہارا بلبلہ کروں گا. اب پتہ نہیں سیالکوٹ میں بلبلہ اور غربلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو علاقہ بھی ہے نا غربلہ، سیداں ہے غربلہ ہے نا ایک. ہاں وہ میں نے ان سے پوچھا تھا غربلہ والوں سے کہ اس کو کیوں غربلہ کہتے ہیں؟ ان کا اصل میں کربلا تھا تو ہم نے اس کو لاڈ سے غربلہ بنا دیا. اگر تو کربلا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غربلہ تھا آپ کا تو پھر سنیں غربلہ ہوتا کیا ہے. غربلہ کسان کا وہ چھاننا ہوتا ہے جس میں وہ بھوسا اور دانہ مکس ہوتا ہے، اس کو دانہ الگ کرنے کے لیے اس میں ڈال کر اس کو ہلاتا ہے، اس جالی سے دانہ نیچے گر جاتا ہے، بھوسا اوپر رک جاتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ پہلے تم اور پیمانوں سے تولے جاتے تھے، اب میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بھوسا الگ کرنا ہے، دانہ الگ کرنا ہے. بھوسا الگ کرنا ہے، دانہ الگ کرنا ہے. اور بلبلہ کس کو کہتے ہیں؟ ابتلا، آزمائش، امتحانے، سختیاں. میں نے تمہیں سختیوں میں ڈالنا ہے اور پھر دیکھوں گا ان سے کون نکلتا ہے باہر. جو بن کے آئے گا پھر وہ مومن ہوگا، وہ میرے ساتھی ہوگا. لوگوں نے یہ اعلان سنا دوسرے دن، بھائی کہ موبائل نہیں تھا لیکن موبائل سے زیادہ معلوم نہیں کیا ذریعہ تھا ان کا رابطے کا. اور مدینہ سے شام کا فاصلہ بہت زیادہ تھا لیکن انہوں نے فوراً پیغام پہنچایا، حالات مدینہ کے خراب، غربلہ شروع، بلبلہ شروع، ہمارا مال سارا خطرے میں، ہمارے گودام سارے خطرے میں. امیر شام کو کہا ادھر سے جگہ بناؤ ہماری، ہم جلدی آپ کے پاس آنے والے. اور ایسا ہی ہوا. اب ذرا وہ تاریخ پڑھ کے نا وہ گنتی نکالو جو امیر المومنین کو چھوڑ کے چلے گئے اس غربلہ سے بچنے کے لیے. امیر المومنین کی ولایت میں کیا مسئلہ تھا جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ علی میں جس کا مولا اس کے علی مولا ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سے اللہ بچائے گا. لوگوں کو کیا مشکل کیا تھی؟ لوگوں نے تقسیم غنیمت میں علی کا کام دیکھ لیا تھا، علی کا کام دیکھ لیا تھا. ایک کو یمنی چادر پسند آئی، بڑی قیمتی چادر ہوتی تھی، کپڑا، اس نے نکال لیا، سوٹ، بیگم کا سوٹ ہے، امیر المومنین نے لے کے واپس پنڈ میں ڈال دیا، یہ نہیں تجھے ملے گا. ایک نے وہاں پر دوسری قیمتی چیز نکال لی، چونکہ پہلے ایسا ہی کرتے تھے، جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے کے، گھوڑے، قیمتی گھوڑے، اچھے سامان. جب امیر علاقے میں، صنعتی علاقے میں، جیسے سیالکوٹ کے اگر مال غنیمت سیالکوٹ کی فیکٹریوں سے اور گوداموں سے اور شو روموں سے اگر جمع کیا جائے، کوئی قوم آ جائے، خدا نہ کرے کوئی قوم آئے، لیکن اگر سیالکوٹ سے مال غنیمت جمع کیا جائے تو ظاہر ہے یہ سیالکوٹ ان دوسرے شہروں کی طرح نہیں ہوگا جو صنعتی نہیں ہیں. ایسے شہر ہیں نا جن کے اندر کوئی صنعت نہیں ہے، مثلا سیالکوٹ کے قریب کون سا ہے غیر صنعتی شہر؟ نارووال ہے. ہاں، نارووال میں جا کر مال غنیمت جمع کریں اور سیالکوٹ سے مال غنیمت جمع کریں تو سیالکوٹ کا مال غنیمت بڑے بڑوں کی کھوپڑیاں گھما دے گا. اتنا قیمتی گاڑیاں، اتنی گھڑیاں، اتنے ان کے سامان، اتنے ان کا گھر کا. خوب یہ سارا مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اب یہ ٹوٹ پڑے. امیر المومنین نے روک لیا، جس نے لے لیا تھا اسے نکلوا دیا، نکلوا کے واپس مال غنیمت میں ڈال دیا کہ یہ مال غنیمت ہے، اس کو
قانون قرآن کے مطابق تقسیم کرنا ہے. ایک حصہ جنگجوؤں کا ہے, ایک حصہ اخراجات کا ہے, ایک حصہ خمس ہے. یہ خمس پہ ٹوٹ پڑے سارے. اور خمس امیر المومنین نے رسول اللہ کے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ حاکم کا مال ہوتا ہے, یہ حاکم تقسیم کرتا ہے. رسول اللہ کی موجودگی میں علی علیہ السلام بھی فرماتے تھے مجھے بھی خمس میں ہاتھ صاف کرنے کا حق نہیں ہے, میں خمس استعمال نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ حاکم ہیں, کیونکہ خمس کا اختیار حاکم کے پاس ہے اور حاکم رسول اللہ تھے اس وقت. اب لوگوں نے چیک کر لیا نا کہ یہ اگر ولی بن جائیں, یہ اگر مولا بن جائیں, یہ ہمارے نفوس کے اختیار ہو جائیں, یہ ہمارے باغوں اور کھجوروں اور ساری چیزوں کے ولی بن گئے, تو انہوں نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے بھائی منظور نہیں ہیں, یہ حاکم قبول نہیں ہیں. اس لیے اللہ فرما رہا تھا حالات یہی بتاتے ہیں کہ یہ نہیں مانیں گے, لیکن اے رسول آپ ان کو نہ دیکھو, آپ اگلی نسلوں کو بھی دیکھو, آپ اللہ کے نظام کو دیکھو. یہ ستون قائم کرنا ہے. لوگ نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ہے دستبردار ہو جائیں نہ, اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے. اور پھر وہی ہوا جو رسول اللہ کو خلج تھی, کھٹکا تھا, اور جو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حالات مناسب نہیں, ایسا ہی ہوا. ان سب نے بخن بخن کی. بخن کا ذاکروں نے آپ کو بہت غلط ترجمہ رٹا دیا ہے, ذہنوں میں ہمارے سب کے بیٹھا ہوا ہے. بخن کو کہتے ہیں مبارک ہو, نہیں ہے. بخن کا مطلب مبارک نہیں ہے. بخن بھی عربی ہے, مبارک بھی عربی ہے. مبارک پنجابی نہیں ہے. بارک اللہ مبارک ہونے کو ہی کہتے ہیں, اللہ مبارک کرے. بارکہ مبارک دعا ہے, برکت ہو, مبارک ہو. آج جیسے کہا کہ اصغر بھائی کو یہ منزل, یہ عمارت مبارک ہو, یعنی اللہ اس میں برکت دے. بیٹا پیدا ہوتا ہے مبارک ہو, یعنی اللہ اس اولاد میں مبارک دے. یہ کنگریجولیشن نہیں ہے, مبارک دعا ہے. کنگریجولیشن کلیپنگ ہے, وہ نہیں ہے. یہ مبارک دعا ہے. بخن دعا بھی نہیں ہے, داد ہے, داد. واہ واہ. اگر کوئی اچھے نقطے کی بات کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. عربی والے کیا کہتے ہیں؟ بخن. انہوں نے داد دی, بخن. اے علی تو آپ مولا ہو گئے سب کے. بخن. وہ بخن کر دی, واہ کر دی. اور یہ عجیب بات ہے کہ غدیر میں 2-3 کام ہوئے. ایک رسول اللہ نے کیا, 2 لوگوں نے کیے. ایک کام رسول اللہ نے یہ کیا کہ علی مولا ہے تمہارے, ولایت علی ولی ہیں تمہارے, یعنی اختیار علی کے پاس ہے. تمہاری زندگیوں کا, تمہارے اموال کا, تمہارے نفوس کا, تمہاری ہر چیز کا اختیار علی کے پاس ہے. یہ کام رسول اللہ نے کیا اور اللہ نے کروایا. ایک کام لوگوں نے کیا, بخن واہ کی. اور دوسرا یہ کہا کہ ولایت اختیار کو نہیں کہتے بلکہ ولایت دوستی کو کہتے ہیں, محبت کو کہتے ہیں. اب آپ آج چونکہ یہاں اہلیان سیالکوٹ نہیں ہیں, آپ تو اہلیان پاکستان یہاں پر تشریف فرما ہیں اصغر بھائی کے برکت سے. خوب انہوں نے تمام دوست اپنے یہاں پر آج اکٹھے کیے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ یہ 3 کام غدیر میں ہوئے. ایک اختیار, سیاسی اختیار, حکومتی اختیار, مملکت کا اختیار. یہ ولایت کا اعلان اللہ نے کروایا, رسول اللہ نے کیا. ایک عکس العمل لوگوں نے دکھایا, واہ. اور ایک یہ کیا کہ ولایت کا مطلب اختیار نہیں بلکہ محبت ہے. آج آپ کے پاس ان 3 میں سے کون سے کام ہیں؟ آپ کے پاس سیاسی اقتدار ہے ولایت, یا واہ ہے؟ واہ ہے نا. اور ولایت محبت ہے یا اقتدار کا نام ہے؟ محبت کا نام ہے. ولا محبت کا نام ہے. وہ پس غدیر میں جنہوں نے یہ 2 کام کیے وہ ہم نے دین سمجھ کر, وراثت سمجھ کر لے لیے. اور آج مجلسوں میں ہر جگہ پر یہی تکرار ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, رسول سورہ نساء میں آیت 60 میں اللہ کا فرمانا ہے رسول اللہ کو, الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک, اے رسول کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ یہ مومن ہیں, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, لیکن جب حاکم بنانے کا وقت آتا ہے تو آپ کو حاکم نہیں مانتے, طاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں. واہ علی کو کرتے ہیں حاکم, طاغوت کو بنا لیتے ہیں. کل معلوم نہیں سیالکوٹ میں کل
گمسان ہے یا نہیں ہے؟ الیکشن ہے نہیں ہے؟ سیالکوٹ میں نہیں ہے، محروم ہے آپ، کل یہ سعادت آپ کے حصے میں نہیں آئے گی، لاہور والوں کے حصے میں ہے اور بہت سارے شہروں میں ہے. خوب یہ جائیں گے وہاں پر، شیعوں کو بھی رہنمائی کر دی گئی ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے وہاں جا کر حاکم چننا ہے. کنہوں نے؟ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، جن کا قرآن سورہ نساء آیا 60 گھر میں ترجمہ دیکھنا، جس مترجم کے قائل ہو، جس مذہب و مسلک کے ہو، اپنے اپنے مذہب کے مطابق ترجمہ دیکھنا. الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اے رسول کے آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن ارادہ یہ ہے کہ جب حاکم بنانے کا وقت آئے گا تو ہم طاغوت کو حاکم بنا لیں گے. تو غدیر کدھر جائے گا؟ واہ 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 کس کو کیا آپ نے؟ حاکم کا ہی تو اعلان ہوا تھا وہاں، رسول اللہ نے اقرار ہی تو لیا تھا کہ جس کا میں حاکم ہوں، جس کا اختیار میرے پاس ہے، اب میرے بعد علی کے پاس ہے، یہی تو اقرار کیا تھا آپ نے وہاں پر. محبت کی بات نہیں ہوئی تھی، وہ تو الگ آیت ہے، مودت والی الگ آیت ہے، اس کا معنی محبت و مودت ہے. یہ ولایت و حکومت کی آیت ہے.